کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت نے ظالمانہ قوانین کے نفاذ کے ذریعے کشمیریوں کے گرد غلامی کی زنجیریں مزید سخت کر دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں بلال احمد صدیقی، غلام محمد خان سوپوری، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، ڈاکٹر مصعب اور مولانا ساجد ندوی نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہندوتوا حکومت کی نئی کشمیر دشمن پالیسیوں سے کشمیریوں کی بنیادی سیاسی، قانونی اور سماجی حقوق بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری مظالم کا سلسلہ بند کرانے اور کشمیریوں کی املاک پر قبضے کو روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ حریت رہنماؤں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت بھارتی جیلوں میں نظر بند تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول پر آنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے کشمیری پنڈتوں کو بلی کا بکرا بنانے پر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر آنے کے بلند و بانگ دعوے جموں کشمیر کی سنگین صورتحال سے درے کے درے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض مودی حکومت کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ مودی حکومت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے کشمیری پنڈت ملازمین کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے۔ مودی حکومت نے تمام مذہبی مقامات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر کی سربراہی میں حال ہی میں قائم کیے گئے وقف بورڈ کے ذریعے خانقاہوں اور مساجد کی تمام مقامی کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ کمیٹیوں کی طرف سے کیا گیا کوئی بھی فیصلہ قانون کے تحت قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے بارامولہ کے علاقے چکلو میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما ادیر رنجن چودھری نے جمعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں فوجیوں کے ہاتھوں راجوری میں 2 شہریوں کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے ایوانی زرین لوک سبھا میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایوان میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں بھارتی فوج کی غلطیوں کی وجہ سے معصوم شہری اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ادیر چودھری نے راجوری میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 2 مزدوروں کی ہلاکت پر بیان جاری نہ کرنے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔